تو دیکھیں لوگوں کا یہ دستور ہوا کرتا ہے کہ چند چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر عزت دی جاتی ہے، یا مشہوری کی وجہ سے یا پھر مال کی وجہ سے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بندے کی بات کو بڑی وقت دی جاتی ہے اور بڑی ہی قیمت دی جاتی ہے اور اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے، یا بیچارہ نہ مشہور ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو قریش نے یہی مطالبہ کیا کہ اس دو بستیوں میں سے بڑے کسی آدمی پر کیوں نہیں وحی نازل ہوئی، اس غریب بندے پر کیوں نازل ہو گئی کہ ہم اس کی بات کو سنیں۔ ہاں تو عرب کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے، جس طریقے سے واقعات کی کتابوں کے اندر واقعات آتے ہیں کہ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر غریب آدمی اور جو غیر مشہور آدمی ہے بھلے سے صحیح اور سچی بات بھی کرے، اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا۔ جس طریقے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ابن جوزی کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا صحرا کے اندر چل رہا تھا، غریب آدمی، اس نے دیکھا ایک بندے کو وہ اونٹ کے اوپر آ رہا ہے اور اس نے دو تھیلے بڑے بھاری بھاری اونٹ کے اوپر وزنی لٹکائے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے بڑی دقت ہو رہی تھی اونٹ کو چلنے میں۔ تو اس نے اس اونٹ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ تیرے اس اونٹ پر جو دو تھیلے ہیں، دو بوریاں ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس اونٹ والے نے کہا کہ ایک میں تو گندم ہے اور دوسرے تھیلے کے اندر میں نے پتھر بھرے ہوئے ہیں، یہ اس لیے تاکہ وزن برابر ہو جائے اور چلنے کے اندر آسانی ہو۔ تو اس آدمی نے اس کو کہا، پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی اگر تو ایسا کر کہ یہ جو پتھروں والا تھیلا ہے اس کو خالی کر کے وہ جو گندم والا تھیلا ہے ان دونوں کی اس کی گندم کو آدھا آدھا کر اور ان دونوں تھیلوں کے اندر بھر لے اور اونٹ کے اوپر سوار کر لے، لاد لے تو وزن بھی کم ہو جائے گا، تیرے کو چلنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس آدمی نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا، بڑا ہی اس سے متاثر ہوا، اور اسی طریقے سے کرنے کے بعد اس کو کہا کہ یار تو نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا، چل آ جا تو میرے ساتھ اونٹ کے اوپر بیٹھ۔ اب جب اونٹ کے اوپر بیٹھا تو اس سے سوال کرنے اس نے شروع کیا، کہا کہ یار تو اتنا بڑا عقل مند ہے تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوگا، تو اتنا عقل مند ہے تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں یار میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کہا کہ پھر وزیر ہوگا؟ بولا نہیں میں وزیر بھی نہیں ہوں۔ کہا کہ پھر سپاہی سالار ہوگا؟ کہا کہ وہ بھی نہیں ہوں۔ کہا کہ پھر تو بہت بڑا مالدار ہوگا؟ کہا کہ نہیں یار وہ بھی نہیں ہوں۔ کہا کہ پھر تیرے پاس بہت ساری بکریاں، گائیں، اونٹ وغیرہ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یار کہا تو اتنا عقل مند ہونے کے بعد بھی تیرے پاس کوئی درجہ نہیں ہے، تو پھر تو اور تیرا چہرہ منحوس ہے اور جو تو بات کرے گا وہ بھی منحوس ہے اور جو اس پر عمل کرے گا وہ بھی نحوست کا شکار ہو جائے گا، لہذا اتر جا میرے اونٹ سے اور جا، اتر جا میرے اونٹ سے اور جا۔ تو دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بات اگرچہ بڑی عقل مندی پر مبنی تھی اور بڑا ہی ہوشیار تھا، لیکن چونکہ بیچارے کے پاس مال نہیں تھا اور کوئی عہدہ نہیں تھا، مشہوری نہیں تھی، تو لہٰذا اس بیچارے کی بات کو اس نے سن تو لیا اور عمل بھی کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بندے کی حیثیت اس کی نگاہ کے اندر گر گئی اور کہا کہ تو منحوس ہے، کیونکہ جب تیرے پاس اتنی عقل ہے اور تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو منحوس ہے۔ تو دیکھیں لوگوں کا یہ دستور چلتا آتا ہے، لوگوں کی یہ عقل ہے کہ لوگ یا تو مشہوری کے پیچھے بھاگتے ہیں یا مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا مشہوری کے پیچھے یا مال کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ یعنی جس عالم کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مالدار نہیں ہوگا، اس کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی، اور جو پیسوں والا مالدار عالم ہوگا اس کی بات کو زیادہ حیثیت دی جائے گی، اگرچہ وہ عمل اور علم کے اندر ناقص ہو، کمزور ہو، اور ادھر وہ غریب عالم جو ہو وہ علم اور عمل دونوں کے اندر مضبوط ہو، لیکن اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔